بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ لیکچر اردو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم جو لیکچر اردو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو نصاب انہوں نے دیا ہے، جو پیٹرن دیا ہوا ہے، اسی میں شامل اردو کی شعری اصناف کا تحقیقی جائزہ جو ہے وہ لیں گے، اور اس حوالے سے جو اہم سوالات ہیں جو کہ انتہائی اہم ہیں اور بار بار جو ہے وہ اکثر کمیشن کے امتحانات میں دیکھنے کو ملے ہیں، ان کا جائزہ لیں گے اور ان کے درست جوابات جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ایک اور بات بھی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اب سوالوں کی نوعیت جو ہے کمیشن کے امتحان میں ویسی نہیں ہوتی، یعنی بالکل سادہ سوال جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ سوال کو وہ گھما پھرا کر جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی طرح کے کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اردو میں مرثیے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نیچے 4 آپشن ہیں: لکھنؤ، دکن، گجرات یا پھر دہلی۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ دکن ہے، یعنی دکن میں جو ہے وہ مرثیے کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ گولکنڈہ سے تھا، جو کہ دکن کی ایک ریاست ہے، اور مرثیہ کا آغاز بھی جو ہے وہ دکن سے ہی ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مرثیہ کی معروف ہیئت مانی جاتی ہے۔ نیچے 4 آپشن: 2 بیتی، مخمس، مسدس یا مثنوی۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا مسدس۔ مسدس جو ہے وہ مرثیہ کی معروف جو ہیئت ہے۔ اس سے پہلے مرثیہ جو ہے وہ مسمن ہیئت میں بھی لکھا جاتا تھا، مگر بعد میں پھر اکثر شعراء نے مسدس کی ہیئت میں جو ہے وہ مرثیہ لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر مسدس ہی ہے جو ہے وہ اس کے لیے معروف ہوتی چلی گئی۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ مرثیہ کو سب سے پہلے کس نے مسدس میں لکھا تھا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سودا۔ سودا وہ شاعر تھے جنہوں نے سب سے پہلے مرثیہ کو مسدس کی ہیئت میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مرثیہ کے اجزاء میں چہرہ اور سراپا کو کس نے شامل کیا؟ میر خلیق، میر ضمیر، میر جعفر یا پھر میر انیس۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے میر ضمیر، یعنی میر ضمیر سے پہلے جو مرثیہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں چہرہ اور سراپا شامل نہیں ہوتا، اور یہ جو 2 اجزاء ہیں چہرہ اور سراپا، یہ میر ضمیر نے جو ہے وہ مرثیہ میں شامل کیے تھے۔ 5واں سوال ہے کہ مرثیہ کے کل اجزاء کتنے ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 9۔ مرثیہ کے کل اجزاء جو ہیں وہ 9 ہیں۔ 6واں سوال دیکھیے کہ درج ذیل میں سے کس صنف کے ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے؟ مثنوی، غزل، قصیدہ یا پھر رباعی۔ مثنوی اس کا درست جواب ہے، کیونکہ مثنوی کے ہر شعر میں قافیہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ ردیف بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ 7واں سوال ہے کہ کس نے قصیدہ کے لیے کم از کم 21 شعر لازمی قرار دیے تھے؟ امداد امام اثر، مولانا حالی، شبلی نعمانی یا پھر رام بابو سکسینہ۔ اس کا درست جواب ہے امداد امام اثر۔ ان کی کتاب تھی کاشف الحقائق، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ قصیدے کے لیے کم از کم جو ہے وہ 21 شعر ہونا لازمی ہے۔ 8واں سوال ہے کہ ساخت کے لحاظ سے قصیدہ کس شعری صنف کے مماثل ہے؟ قطع، غزل، مثنوی یا ترائلے۔ اس کا درست جواب ہے غزل۔ غزل وہ صنف شاعری ہے جو کہ قصیدہ کے مماثل ہے، کیونکہ قصیدہ میں بھی مطلع کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے،
اور غزل میں بھی مطلع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی باقی جو اشعار ہیں، چاہے وہ غزل میں ہوں یا قصیدہ میں ہوں، ان کی ترتیب جو ہے وہ دونوں کی برابر ہوتی ہے، مماثل ہوتی ہے۔ نامہ سوال ہے کہ ظاہری شکل کے اعتبار سے قصیدہ کی اقسام کتنی ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 2۔ یہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے قصیدہ کی اقسام ہیں، اور وہ جو 2 اقسام ہیں وہ ہیں تمہیدیہ اور خطابیہ۔ 10واں سوال ہے کہ مضامین کے لحاظ سے قصیدے کی اقسام ہیں 3، 4، 5 یا پھر 6؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 4۔ مضامین کے لحاظ سے قصیدہ کی اقسام جو ہیں وہ 4 ہیں۔ 11واں سوال ہے کہ مطلع کے بعد چند اشعار لکھ کر مزید مطلع لانا اور پھر مزید اشعار لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ یعنی وہ کس صنف کے زمرے میں آئے گا؟ اس کا 4 آپشن جو ہیں دیکھیے: کتاباً، 2 غزلہ، غزل مسلسل یا پھر آزاد غزل۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 2 غزلہ۔ 2 غزلہ میں ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ایک مطلع لیا جاتا ہے، پھر کچھ اشعار، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مطلع لیا جاتا ہے اور پھر اشعار، تو پھر یہ 2 غزلہ کہلائے گا۔ اگر اس کے بعد مزید اشعار لے کر پھر تیسرا مطلع بھی آ جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے 6 غزلہ کہلائے گا۔ 12واں سوال ہے کہ باعتبار معنی غزل میں مسلسل اشعار لانا کیا کہلاتا ہے؟ کتابند اشعار، مسلسل غزل، 2 غزلہ یا 6 غزلہ؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مسلسل غزل۔ یعنی بعض اوقات ایسی غزل ہوتی ہے کہ جس میں معنی کے اعتبار سے اشعار جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس غزل کو ہم مسلسل غزل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ 13واں سوال دیکھیے کہ غزل میں قلبی واردات اور جذبات و احساسات کا بیان خاصا ہے۔ نیچے 4 دبستان کا ذکر کیا گیا ہے: دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، دبستان دکن یا پھر دبستان گجرات۔ تو جو قلبی واردات اور جذبات و احساسات، یہ جو ہے دبستان دہلی کا خاصا رہا ہے، تو درست جواب ہوگا دبستان دہلی۔ 14واں سوال ہے کہ مثنوی کو کس نے کارآمد صنف قرار دیا تھا؟ شبلی نعمانی، مولانا حالی، امداد امام اثر یا پھر کلیم الدین احمد؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مولانا الطاف حسین حالی۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں مثنوی کو کارآمد صنف جو ہے وہ قرار دیا۔ 15واں سوال ہے کہ کس صنف شاعری میں مسلسل واقعہ بیان کیا جاتا ہے؟ مثنوی، غزل، مرثیہ یا پھر دوہا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مثنوی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مثنوی میں مسلسل واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ہر شعر میں قافیہ اور ردیف بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ 16واں سوال ہے کہ اردو مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ لکھنؤ، دہلی، دکن یا پھر ممبئی؟ اردو مثنوی کی ابتدا بھی جو ہے وہ دکن سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فخر الدین نظامی کی جو مثنوی ہے اردو میں پہلی، خدم راؤ پدم راؤ، تو یہ اس کا درست جواب ہوگا، یعنی مثنوی کی ابتدا جو ہے وہ دکن سے ہوئی۔ 17واں سوال ہے کہ کم سے کم 2 اور زیادہ اشعار کی حد مقرر نہیں ہوتی کس صنف میں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 شعر ہوں اور زیادہ کی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، رباعی، قطع، غزل یا پھر مائیہ؟ تو اس کا درست جواب ہوگا قطع۔ قطع میں کم از کم جو ہے وہ 2 شعر ہونا لازمی ہے، اور زیادہ کی حد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، یعنی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 18واں سوال ہے کہ کس صنف شاعری میں مطلع لانا ضروری نہیں مگر ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ یا پھر قافیہ اور ردیف لانا ضروری ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: قطع، رباعی، مائیہ، مستزاد۔ تو اس کا درست جواب ہوگا قطع۔ قطع میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں یا تو قافیہ ہوتا ہے یا پھر قافیہ اور ردیف دونوں لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔
19واں سوال ہے کہ کس صنف شاعری کے لیے مخصوص بحر مقرر ہے؟ ربائی، قطع، مثنوی یا پھر دوہا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ربائی۔ ربائی کے لیے جو ہے وہ مخصوص بحر جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ 20واں سوال دیکھیے کہ کس صنف شاعری کا چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ حاصل کلام کہلاتا ہے؟ قصیدہ، ربائی، مثنوی یا پھر مرثیہ؟ اس کا درست جواب ہوگا ربائی۔ ہم جانتے ہیں کہ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 2 شعر ہوتے ہیں، اور اس کا جو چوتھا مصرع ہوتا ہے اس کو حاصل کلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 21واں سوال ہے کہ اردو شاعری کی کون سی صنف مشکل ترین مانی جاتی ہے؟ ربائی، دوہا، مرثیہ یا پھر ماہیہ؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ربائی۔ اردو میں ربائی کو مشکل ترین صنف جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ 22واں سوال دیکھیے گا کہ اردو کی کس صنف شاعری کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے؟ پہلا آپشن ہے غزل، قطع، ربائی یا پھر منقبت؟ اس کا درست جواب ہوگا ربائی۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ یا پھر ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 23واں سوال دیکھیے کہ ربائی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ 11، 20، 21 یا پھر 24؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 24۔ ربائی کے لیے 24 اوزان جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ 24واں سوال ہے کہ ربائی کے لیے کون سی بحر مقرر ہے؟ بحر رمل، بحر متقارب، بحر حزج یا پھر بحر ہندی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بحر حزج۔ یہ ربائی کے لیے مخصوص کی گئی بحر ہے، یعنی ربائی جو ہے وہ صرف بحر حزج میں ہی کہی جا سکتی ہے۔ 25واں سوال ہے کہ ربائی کس زبان سے اردو میں آئی ہے؟ عربی، فارسی، ہندی یا اطالوی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فارسی، یعنی فارسی ادب سے ربائی جو ہے وہ اردو میں آئی ہے۔ 26واں سوال ہے کہ اردو کا پہلا ربائی گو شاعر قلی قطب شاہ کو مانا جاتا ہے، بتائیے ان کے کلیات میں کتنی رباعیات ہیں؟ 30، 38، 40 یا پھر 50؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 38۔ ان کے کلیات میں 38 رباعیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 27واں سوال ہے کہ شاعری کی کس صنف میں محبوب کی بے اعتنائی اور بے وفائی سے بد ظن ہو کر عاشق اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے؟ 4 آپشن ہیں: منقبت، واسوخت، ماہیہ یا پھر مناجات؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا واسوخت۔ واسوخت ایک ایسی نظم ہوتی ہے، یہ موضوعی ہے، اور اس میں جو شاعر ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی بے اعتنائی اور بے وفائی سے بد ظن ہو کر اسے جلی کٹی جو ہے وہ سناتا ہے۔ 28واں سوال ہے کہ واسوخت کے لیے کس نے سب سے پہلے مسدس کی حیت اپنائی؟ میر تقی میر، غالب، شیفتہ یا پھر مومن خان مومن؟ تو اس کا درست جواب ہوگا میر تقی میر۔ 29واں سوال ہے کہ بقول قاضی عبدالودود اردو کا پہلا واسوخت نگار کون ہے؟ میر تقی میر، شاہ مبارک آبرو، ولی دکنی یا پھر شاہ میراں ہاشمی؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا شاہ مبارک آبرو۔ قاضی عبدالودود نے ایک مضمون لکھا تھا اردو کا پہلا واسوخت نگار، تو اس میں یہ چیز ثابت کی تھی کہ جو پہلا واسوخت نگار ہے وہ شاہ مبارک آبرو ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آب حیات میں محمد حسین آزاد نے جو ہے وہ میر تقی میر کو اردو کا پہلا واسوخت نگار جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ 30واں سوال دیکھیے کہ در ذیل میں سے کس نے غزل کی حیت میں واسوخت لکھا؟ شاہ میراں ہاشمی، میر تقی میر، فیض احمد فیض یا پھر ناصر کاظمی؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض نے واسوخت جو ہے وہ غزل کی حیت میں لکھا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔
ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں اسی حوالے سے مزید جو ہے وہ سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔